الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ سورہ مائدہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایک اشکال پیش آتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے لوگوں کی بھی کچھ تعریف کرتا ہے کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں، اور ان کے اجر کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، اللہ انہیں انعام دے گا۔ تو اس سے بڑی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان میں رسالت جو دین کی جڑ ہے کہ رسول کو مانے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں، اس سے وہ پھر جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں آتا اللہ تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں وہ آیت سورہ آل عمران کی بھی پڑھوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف ان کی پچھلی حالت کی وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ بہت غور طلب یہ بات ہے۔ اب نہیں وہ اہل کتاب، مگر اہل کتاب میں سے آئے ہیں، اس لیے ان کو سابقہ حالت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے وہ سارے اہل کتاب برابر نہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نکل آئے ہیں ان میں سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، یہ فکرہ بولیں بھئی مسلمان اس کو ہم کہتے ہیں پہلی حالت کی وجہ سے، ورنہ جب وہ مرتد ہو گیا مسلمان تو نہیں ہے، اس لیے مسلمان مرتد ہو جائے کا معنی آپ نے یہ نہیں کہ وہ اب بھی مسلمان ہے، مسلمان تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بات جو ہے نا کھول کر بیان کر دی کہ جس کی تعریف ہم کرتے ہیں نا یہود نصارہ کی، وہ نہیں ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، جو حضور کو نہیں مان رہے۔ یہ بالکل دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ رسول کو مانے بغیر اللہ کو ماننا بالکل بیکار۔ جب رسول کوئی آ جائے نا، وہ ایسی بات نہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہیں جس کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی رد کر دیا، اللہ کی حکومت کا انکار کر دیا۔ صدر نے کسی کو گورنر مقرر کر کے صوبہ میں بھیجا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یا پہلے کو مانیں گے، اب نہیں مانتے۔ وہ گورنر کے بھی باغی ہو گئے، خود صدر کے بھی باغی اور نافرمان ہو گئے۔ اللہ کو مانتے تو اللہ جب بھیج رہا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ تو جب قرآن مجید یہ بات کہتا بار بار کہ یہ یہود اور نصارہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اب پہچاننے میں تو کسر رہی نہیں۔ اب جو نہیں مانیں گے کوئی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ انہیں خبر نہیں، بیٹوں کی طرح اب تو وہ بالکل پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ اس لیے قرآن مجید کے ایسے مقامات جو ہیں ان کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ پہلی حالت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران ہے جس کی اس آیت سے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، اس کے آخر میں کیا اللہ نے جن کی تعریف کیا بتا تو دیا کہ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، صرف پہلی کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل قرآن مجید کا سورہ جو آل عمران ہے اس کے آخر کی آیت سے پہلی آیت، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ بات نظر میں رکھ کر پھر اس آیت پہلی کو پڑھنا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو مسلمانوں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ کہا اہل کتاب ہی ہے کیونکہ ان میں سے آئے، جو مشرکین میں سے آئے انہیں کہا جائے کہ امیین میں سے آئے، وہ پہلی بات۔ اب وہ جو ہیں مومن ہیں، مگر چونکہ ان میں سے آئے اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی اگر اسلام لے آئے تو یہ اجر ہے۔ جب اسلام لے اب نہیں عیسائیوں میں سے آیا، اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے کہیں گے۔ اللہ کہہ رہا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی تعریف ہے خاشعین للہ،
یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ذرا تکبر استکبار نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ایک ان پڑھ قوم میں سے رسول آ گیا ہم اس کو کیا مانیں۔ قرآن مجید میں ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی بیان ہوئی ہے کہ جب بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے مانا کیوں نہیں؟ مانا صرف اس لیے نہیں کہ یہ صدیوں سے پیشوا چلے آ رہے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، مذہبی پیشوا انہیں لوگ مانتے تھے، اہل کتاب۔ اب عرب کے لوگ جو تھے تو یہ نفرت سے امیین کہتے تھے، امیین کا لفظی معنی تو ان پڑھ ہی ہے، مگر ان کی زبان میں صرف ان پڑھ نہیں تھا، یہ اس کو بہت حقارت سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے پاس کیا علم، تو ہم اہل کتاب کے پاس، یہ جاہل ہیں، بالکل جس طرح اچھوت کہتے ہیں ہم ناپاک جنٹائل، یہ بالکل اللہ کے مردود اور ناپاک لوگ ہیں، ان میں سے رسول آ گیا ہم اس کو مانیں، کم بخت تکبر میں مبتلا تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن کے اندر تکبر نہیں تھا، خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی، موسیٰ کی امت سے آیا یا اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ نے بھیجا ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور فرمایا نہ تکبر ہی تھا نہ وہ دنیا کے مفادات کے پجاری تھے، یہ سمجھتے گدیاں ختم ہو جائیں گی، نذرانے کہاں سے ملیں گے، وہ لالچی بھی نہیں تھے۔ ان کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ، یہ آیت آپ نکال کر ضرور پڑھیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر اترا، جب حضور کی طرف جو کچھ اترا اس کو مان کر پھر اہل کتاب کیا رہے، وہی تو مومن ہوگا کہ پہلی کتابوں کو بھی مانتے تھے، حضور کو بھی مان لیا۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، صرف یہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جن کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، بالکل انہیں پورا ثواب ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، کوئی دیر نہیں لگے گی اللہ کو حساب کرتے، جلدی مل جائے گی۔ تو انہی لوگوں کا حال بیان کیا اللہ نے جب اہل کتاب کی مذمت کی۔ اب میں وہ پچھلی آیت کی طرف آتا ہوں کہ برا کہا کہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، تو ساتھ ہی پھر جو ان میں سے نیک نکل آئے تھے ان کی تعریف بھی کرنی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سارے سمجھیں کہ یہ تو سارے اہل کتاب پھر گندے ہی گندے، میں لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں، وہ بھی کم بخت ہیں جو کافر رہ گئے ایسے، مگر ایسے بھی ہیں من اہل الکتاب امۃ قائمہ، یہی جن کی آخر میں جا کر وضاحت کرے جو حضور کو مان گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی نکل آیا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے وقت تہجد پڑھتے، ایسے نیک ہو گئے اسلام لا کر کہ اب وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے، وہ ہم یسجدون، سجدے کرتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ ان کو شاباش دی ہے کہ اگرچہ تھوڑے آئے ہیں ادھر سے، چھوٹی جماعت آئی مگر بہت نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے، اولئک من الصالحین، یہ نیکوکار، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یہ جو نیک کام کریں گے بالکل ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتہ ہے کون اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کو کہا کہ برابر نہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اسلام میں آ گیا، ان کا بعد میں کہا کہ ان میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو، ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہی ذکر یہاں سورہ مائدہ، یہاں بھی تعریف کی ہے کہ تم دیکھو گے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر اہل ایمان کے دشمن یہود ہیں اور مشرک، اور سب سے زیادہ جو اہل ایمان سے محبت کے قریب لوگ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہی آتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے سنا کئی بڑے بڑے افسر کہتے ہیں دیکھا عیسائیوں کی تعریف کی، یہ اس وقت کے عیسائی تھے، یہ نہیں کہ یہ قیامت تک کی بات ہے، نہیں، یہود اور مشرکین اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کی، اور رسول اللہ کا جن لوگوں نے احترام کیا ان میں زیادہ وہی لوگ تھے جو نصارہ تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے کی، یہ عیسائی اپنے آپ کو نصرانی نہیں کہتے، یہ گالی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو بت پرست لوگوں نے ہمارا نام رکھا تھا کہ یہ لوگ نصرانی، ہم نہیں نصرانی، ہم کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، یہ اپنے لیے مسیحی نام کو فخر سمجھتے۔ نصارہ صرف وہ کہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرو تھے، شمعون پطرس کے بچے کھچے تھوڑے سے لوگ، ایک فرقہ رہ گیا تھا جو اللہ کا بندہ مانتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا نہیں مانتا، وہ نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہیں وہ جو اللہ کے دین کے مددگار تھے، یہ چھوٹا سا گروہ، ورنہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں نصارہ کو گالی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کہتے ہیں کہ نصارہ، عیسائی نہیں کہا، جو نصارہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹولہ ایک بچا ہوا آ رہا صحیح دین پر، جو اہل ایمان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درویش بھی ہیں، وہ تارک دنیا ہیں، عالم ہیں، اور ان میں تکبر بھی نہیں ہے۔ اور ان کا حال کیا ہوا پھر
یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ نہیں کہ وہ عیسائی رہے ہیں، عیسائی رہتے تو دفع ہوتے، پھر کوئی قرآن نے تعریف نہیں کی جو عیسائی رہا یا یہودی رہا، غلط نہ تشریح کرنا، جو ان میں سے آ گئے اسلام۔ اب بیان کیا کہ ان کا حال کیا ہوا پھر، یہ جو نصارہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو تھوڑا سا گروہ بچا آ رہا تھا اصلی دین پر، یہ کس طرح لپکے پھر، جیسے پیاسا چشمہ دیکھ کر ٹوٹ پڑتا نا، جب قرآن سنا تو روئے اور ٹوٹ پڑے۔ یہ کافر نہیں رہے، قرآن کو ادھر ادھر سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل وہ بات جو میلہ خدا شناسی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کئی بنیادی، اس کو ذہن سے کبھی نہیں نکلنے دینا کہ فیصلہ کس چیز سے ہوگا کہ یہ کام اچھا یہ برا، خیر و شر کا معیار کیا ہوگا۔ ہر آدمی جس کو کہہ دے گا اچھا، وہ کوئی گروہ مل کر کہے گا۔ آخری بات جو دیندار لوگوں کو اور علم اخلاق کے ماہرین کو ماننی پڑی کہ نیکی اور بدی کا فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی معیار نہیں، جس کو اللہ کہہ دے اچھا وہ اچھا، جس کو کہہ دے غلط وہ غلط۔ یہ یہاں جا کر بات رکتی ہے۔ اب اللہ ہر ایک سے ملے گا، ہاں وہ گلی گلی پھرے گا کہ مجھے بھی ملے اور اس سے ملے، اس سے اپنے حکم سناتا پھر۔ اس طرح تو دنیا کا کوئی معمولی حاکم بھی نہیں کرتا۔ صدر معمول کرتے ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اس کے نمائندے لوگوں کو سناتے ہیں، ذرائع ابلاغ پہنچاتے ہیں۔ اللہ مال کے کائنات اس طرح گھڑیوں میں دھکے کھائے نہیں، اس نے انسانوں میں سے چن لیا لوگوں کو، ان کو رسول اور نبی بنایا، ان کو بتا دیا کہ لوگوں کو اطلاع دے دو کہ حاکم حقیقی کے یہ احکام ہے۔ اس لیے جو رسول کو الگ کرے، یہ سورہ النساء میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے جو ہر پڑھے لکھے کو سمجھنی چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کر دین کوئی شے نہیں۔ اللہ ہے مگر اللہ ڈائریکٹلی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، رسول کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ کو اور رسولوں کو جو الگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اولئک هم الکافرون حق، پکے کافر ہیں کہ جب رسول کو درمیان میں سے ہٹا دیا، اب اللہ سے کس طرح ملاقات کریں گے، کس طرح پتہ کریں گے کہ اصلی حاکم کس بات پر راضی ہے ناراض؟ تم نے وہ واسطہ ہی ختم کر دیا جس سے تمہیں احکام پہنچ رہے تھے۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور درمیان کا راستہ نے، پکے کافر۔ یہ بالکل اسلام کا ان کے تعلق ہی، اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے واضح اعلان فرما دیا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا اور پھر ایمان نہیں لایا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کے بغیر بھی جنت ملتی رہے تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تعریف ہے کسی اہل کتاب کی، کسی عیسائی کی، وہی ہے جو ان میں سے دراگ ہے۔ وہ پہلے چونکہ نصارہ تھے، اس لیے کہا جاتا کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے اہل کتاب میں، اب نہیں، اب وہ مان گئے۔ یہ دیکھیں جن کی تعریف کی ہے کہ نصارہ میں درویش ہیں، وہ متکبر نہیں، کیا ہوا حال ان کا پھر؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7واں پارہ شروع ہوتا کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن، ہاں، اور اس کا ایک نمونہ تو لوگوں نے حبشہ میں دیکھا کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھا سورہ مریم، تو نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کفار نے عمرو بن العاص کو اور ان کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لاؤ، تو پھر طائف لے کر گئے، پادریوں کو بہت سارا نوازا، ان کو اپنے ساتھ گانٹھا، امیروں وزیروں کو سارے ساتھی ہو گئے کہ ہم کہیں گے بادشاہ کو کہ نکالو انہیں، ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو بھاگ آئے ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، ایک نیا ہی دین نکالا ہے، تو قوم کے سرداروں نے ہمیں بھیجا۔ قوم کے سردار جاتے رہتے حبشہ سے، بادشاہ سے ان سے تعارف تھا، ہمیں انہوں نے بھیجا، واپس بھیجو۔ اور درباری بھی بولے کہ ہاں جناب، لوگ جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ نکالیں ان کو، دے دیں۔ بادشاہ نے کہا اتنے ملک تھے، ساری دنیا کی بادشاہیوں کو چھوڑ کر یہ میری سلطنت میں آئے ہیں، تو یہ حکومت کا کوئی صحیح طریقہ ہوگا کہ میں ان کی بات سنے بغیر ان کے حوالے کر دوں؟ میں حکمران ہوں گا یا بیوقوف ہوں گا؟ خبردار کوئی نہ بولے، میں ان کا بیان بھی سنوں گا، پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات خود رسول کریم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مکہ میں جو تنگی ہے، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا منصب بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ باقی ایسا ہی ثابت ہوا۔ اب اس نے جب پیغام بھیجا اور حبشہ کے مہاجرین کو اطلاع ملی کہ دربار میں صبح بلایا گیا اور پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، تو سارے لوگ ڈر گئے کہ یار وہاں سے تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، اب ہے تو یہ بھی عیسائی، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، تو یہ تو کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ پھر سب نے یہ کہا کہ جو جی چاہے ہو، وہی بات کہنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی، ہم مداہنت نہیں کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے۔ گئے حضرت جعفر الطیار جنہوں کو نمائندہ بنایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم کیا تھے،
کتنی گمراہی میں مبتلا تھے، جو مردار کھاتے تھے، ماں کے ساتھ سب بتایا بتوں